أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا پس کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین. اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا. فرمایا کہ جب ظالموں نے ظلم کا ارتکاب کیا اور سرکشی میں آگے بڑھ گئے اور اللہ کے نافرمانیوں پر دلیر ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں یہ اللہ کے ہم پر راضی ہونے کی دلیل ہے، تو اس وقت اچانک ہم نے ان پر عذاب بھیج دیا جس سے ان کی جڑ کٹ گئی. دابر کا معنی ہوتا ہے آخر میں آنے والا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ من الناس من لا یأتی الصلاۃ الا دبریا، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو نماز میں سب سے آخر میں آتے ہیں، ایک دو رکعت نکال کر، یا جب امام تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے اس وقت وہ آتے ہیں اور نماز کے ساتھ ملتے ہیں. اور آخری آدمی کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی ایک بچہ بھی ہم نے نہ چھوڑا اور ان کے پہلے سے لے کر آخری آدمی تک سب کو تباہ و برباد کر دیا. اسی سے تدبیر ہے کیونکہ اس کے ذریعے کسی مسئلے کا تعاقب کیا جاتا ہے. اور دابر القوم کا مطلب یہ ہوا کہ قوم کے آخری انسان تک اللہ کی گرفت میں آ گئے اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. ظلموں کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا، اس لیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا تو وہ انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت والے ہیں. اور ظالموں کی تباہی پر اللہ کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے مرنے سے اور دنیا سے اس کے چلے جانے سے کائنات کی ہر چیز سکھ کا سانس لیتی ہے، اور مومن کے مرنے پر کائنات کی ہر چیز غم زدہ ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ جب ظالم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے اور ان کا ظلم و ستم کا بازار جو انہوں نے گرم کر رکھا تھا وہ ختم ہو گیا تو کائنات کی ہر چیز نے سکھ کا سانس لیا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں کہ تو نے ان ظالموں سے اس زمین کو پاک کر دیا. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر لے جائے اللہ تمہاری سماعت کو اور تمہاری آنکھوں کو. وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر. من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو
کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے گا یہ چیزیں تمہارے پاس؟ سمعن اس کو مفرد کے صیغے سے ذکر کیا گیا اس لیے کہ مصدر میں جمع کا معنی پایا جاتا ہے، اور ابصار بصر کی جمع ہے جس کا معنی ہے آنکھیں یا دیکھنے کی چیزیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں کو، تمہاری سماعت کو اور تمہاری بصارت کو ختم کر دے اور تمہیں ان چیزوں سے محروم کر دے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ تم ہدایت کی کوئی بات نہ سن سکو نہ سمجھ سکو اور دین پر نہ آ سکو اور اپنی نجات کے لیے کوئی کوشش نہ کر سکو، تو پھر اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت کو واپس کرے گا اور تمہارے دلوں کی سمجھ بوجھ واپس کرے گا؟ فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے اور تمہارے لیے آنکھیں بنائیں اور تمہارے لیے دل بنائے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کا بڑا نادر نمونہ ہے۔ کان کی ساخت ایسی پیچیدہ ہے اور اس کا کام اتنا اہم ہے کہ انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے، اور جو آدمی بہرا ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور آنکھیں بھی اسی طرح بے شمار ان میں پرزے اللہ نے لگا دیے ہیں، ہزاروں تاریں ہیں جو آنکھ کے تعلق کو دماغ سے جوڑتی ہیں، اور وہ باریک باریک تاریں ایک دوسری سے ملتی نہیں ہیں، اگر مل جائیں تو آپ کو ہر چیز الٹی نظر آنی شروع ہو جائے۔ تو سماعکم کا ذکر پہلے کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سماعت بصارت سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے، اور فرمایا کہ اگر اس دنیا کی زندگی میں جب تک تمہارے پاس سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے اور تمہارے دل سمجھنے کا کام کر رہے ہیں، اس دوران تم اپنے لیے راستہ سیدھا اختیار کر لو اور اپنی کوتاہیوں سے باز آ جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو، ورنہ پھر جب اللہ کے عذاب میں تمہیں ڈالا جائے گا تو یہ چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی، تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، جہنم میں جانے والا نہ تو زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا، وہ مرنا چاہے گا لیکن مر نہیں سکے گا، اور زندگی اس کی موت سے بدتر ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ان کانوں کو اور ان آنکھوں کو اور ان دلوں کو کام میں لاؤ اور ان سے حق کو پہچاننے کا کام لو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، ثم ہم یصدفون، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ صدف یصدف کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، توجہ ہٹا لینا، اور آیات کی تصریف یا آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرنا یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں کا ذکر فرماتا ہے، کبھی اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، کبھی انسانوں کو یہ توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو تم پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرو اور اس اپنے مالک اور خالق کو پہچانو جس نے تمہیں اس دنیا میں یہ نعمتیں دے کر بھیجا ہے۔ تو تصریف الآیات کا مطلب یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور تمہیں پچھلی امتوں کے واقعات کبھی سناتا ہے، کبھی تمہیں جہنم کے حالات سناتا ہے، کبھی جنت کے حالات سناتا ہے، کبھی پہلے انبیاء کے حالات سناتا ہے، اور تمہیں ڈراتا ہے اور خوشخبریاں دیتا ہے کہ تم ابھی وقت ہے
دنیا کی زندگی کے اندر اپنی اصلاح کر سکتے ہو تو کر لو۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب، بغتتاً او جہرتاً، اچانک یا کھلم کھلا، حل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کی قوم کے۔ بغتتاً اچانک، بے خبری میں عذاب کا آنا، یعنی اگر اللہ کا عذاب رات کو آ جائے، تم سو رہے ہو اور تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ اچانک تمہارے اوپر اللہ کا عذاب کا کوڑا آ کر برسنے لگے۔ اور جہرتاً کا مطلب کہ عذاب اللہ کا دل میں آ جائے۔ سورہ یونس میں فرمایا کہ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتاً او نہاراً ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر دن کے وقت آ جائے یا رات کے وقت آ جائے تو پھر تم کس بات کی جلدی کر رہے ہو؟ اللہ کے عذاب کی جلدی نہ کرو۔ اللہ کا عذاب اگر آ گیا تو پھر تمہارے لیے سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کیا ظالموں کے سوا کوئی دوسرا ہلاک ہوگا؟ یعنی اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو صرف ظالم اور مشرک ہی اس کی زد میں آتے ہیں، مومن اور اللہ کے نبی ان کو اللہ بچا لیتا ہے۔ اور اس کا طریقہ اللہ نے یہ اختیار فرمایا کہ اپنے نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے مومن ساتھیوں سمیت اس بستی سے نکل جاؤ، اور جب وہ نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد اس بستی پہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ایک بڑی کشتی بناؤ اور اس میں اپنے تمام ساتھیوں کو بٹھاؤ، اور جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا اس میں ڈال لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ زمین پر میرا عذاب آنے لگا ہے تو میں تم کو بچا لوں گا اور ان سب کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ فمن آمن وَأَصْلَحَ، بس جو کوئی ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ فرمایا جو رسول بھی ہم بھیجتے ہیں وہ دو بنیادی کام کرتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے عذابوں سے ڈراتا ہے، اور ترغیب و ترہیب کا یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں ان کے لیے انعامات کا وعدہ، اور جو من چاہی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے عذابوں کی وعید، یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ تو اب جو آدمی پیغمبروں کی بات سن کر ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، بگاڑ کا پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، انسانوں میں بگاڑ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اصلاح کر لی جائے اور اس بگاڑ کو دور کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلا سارا حساب اس کا کلیئر کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ اسلام کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مسلمانوں پر کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر توبہ نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی ہلاکت سے اور بربادی سے نہ بچ سکتا۔
یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور اس وقت تک کھلا رکھا ہے جب تک آپ کی زندگی کے آخری لمحات نہیں آ جاتے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، پہنچے گا ان کو عذاب اس چیز کے سبب جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اور کوئی بھی بادشاہ اپنے خلاف بغاوت برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تو احکم الحاکمین ہے اور ملک الملوک ہے، اور کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے۔ وہ بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے احکام کی کوئی نافرمانی کرے اور گناہ میں مبتلا ہو جائے، اور اللہ بہت غیرت مند ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، اور مجھ سے زیادہ اللہ غیرت مند ہے۔ اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت غیرت اور غصہ آتا ہے، اور اللہ پاک اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے عذاب کا اور جہنم کا وعدہ ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دوہراتا ہوں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قل ارأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے کہ اگر اللہ لے جائے تمہارے کانوں کو اور تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو کون ہے الہ اللہ کے سوا جو ان چیزوں کو تمہارے پاس لے آئے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کس طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں۔ ثم هم یصرفون، پھر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، بغتتاً او جہرتاً، اچانک یا کھلم کھلا۔ هل يهلك إلا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ فمن آمن واصلح، تو جو کوئی ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، پہنچے گا ان کو عذاب اس چیز کے باعث جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.